اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، چپ ہونے کو میں رہ نہ سکوں، جو سچائی سے آئے گا نا انشاءاللہ تعالی، دل میں سچائی ہے، خیالی سچائی نہیں ہے، کچھ دیکھ کے جائے گا یہاں سے، اور پھر وہ چاہے گا کہ یہاں ملتان کی مٹی میں مرے، اس کو مدینہ یہیں ملے گا۔ اگر سچائی ہے، انسان کو باتوں سے تسلی ہوتی ہے، دیکھنے سے یقین آتا ہے، لیکن وہ دیکھنا تبھی ہوگا جب اس کے دل میں سچائی ہوگی۔ ملتان کی مٹی میں مرے گا، کہے گا مدینہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر مدینہ نہیں سمجھے گا، مدینہ ادھر ہے۔ آقا جہاں چاہے مدینہ بنا دے، مدینے نے آقا کو شرف نہیں بخشا ہے، آقا نے مدینے کو شرف بخشا ہے، وہ جہاں چاہے مدینے بنا دے، وہ جہاں چاہے مدینے بنا دے۔ مدینے نے ان کو عزت نہیں دی، انہوں نے مدینے کو عزت دی، تو جہاں چاہے مدینہ بنا دے۔ مدینہ مصیبتوں کی جگہ تھی، آقا کے قدم نے اس کو خدا کی رحمت کی جگہ بنا دی، حقیقت ہے۔ پہلے تاریخ دیکھے ماضی، تو یہاں بھی ایسے ہی کہتا ہوں، لیکن کہتا ہوں کہ باتوں تک نہ رہے، سچائی لے کے آئے، پھر یہاں سے وہ کبھی نہیں جا سکتا، اس کو غیرت شیخ خود آ جائے گی، وہ ہر جگہ دھوبی کا کتا نہیں بنے گا، وہ کسی ولی کو ولی نہیں سمجھے گا، کسی نبی کو نبی نہیں سمجھے گا، کسی کو سمجھے گا تو طفیل رسول سمجھے گا، طفیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سچائی جو سی ہوتی ہے نہیں ہوتی، وقتی جذبہ ہوتا ہے، نعرہ مار لیا، یہ مار لیا، پھر دھوبے کے کتے کی طرح سارے شیخوں کے پاس گھوم، یہ تو عوام الناس گھومتے ہیں، جو شہنشاہ کی اولاد ہوتے ہیں سب جگہ نہیں گھومتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، آقا جی کے طفیل اور شیخ کا وسیلہ بیچ میں ہوتا ہے، وہ نہیں ہر جگہ جاتے، یہ عوام جاتے ہیں۔ تو خدا ایک ہے، سیدنا محمد ایک ہیں، دو نہیں ہے کہ ہر جگہ ہو جائے اللہ ایک ہے، سبحان اللہ، ایک ہے، دو نہیں ہے، تو ہر جگہ نہیں جاتا، پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ٹھیک کرنے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر اس کو یہ نقطہ نصیب ہو جائے سچائی کے ساتھ، فنا فی شیخ، سچائی کے ساتھ اگر سچائی آ جائے پھر وہ خود ہی فنا ہو جاتا ہے، کہ فنا فی شیخ پھر خود ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ فنا فی شیخ میں کوئی ہوتا ہے نا، سمجھو نا یار، وہ جب ان کو دیکھتا ہے پھر کہاں ہو جاتا ہے، جب تک ان کو نہیں دیکھے گا سب جگہ پھیرے گا، تو کسی جگہ جائے لیکن سچائی لے کے جائے کہ پن پانا ان کو ہے، لیکن اتفاق ہے اولیاء اللہ کا، فنا فی الشیخ کے بغیر ان کو نہیں پا سکے گا، نہیں پا سکے گا، اتفاق ہے، لیکن ہوتے کم ہیں ایسے، سچائی وقتی جذبہ ہے، ہوتے کم ہے، ساری عمر دھوبی کا کتا بن کے مرا منحوس۔ تو یہاں باتیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں، تقریریں نہیں ہوتی ہیں، کتابوں کا علم یہاں نہیں ہے، کتابوں کا علم سچا ہے، لیکن اس میں الجھن بہت ہے، الجھن، اور فیض میں الجھن نہیں ہے، کہ فیض تم کو حقیقت بتاتا ہے، لیکن فیض لینا آسان نہیں ہے، نہ سوچ کو یہ عشق کوئی کار طفل ہے، دیکھا یہ ہم روز پڑھتے ہیں، ایک جگہ فیصلہ کر رہے پھر اس کی قسمت ہے وہاں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، اس کی وضاحت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہوگی، اتفاق ہے اولیاء اللہ کا، فنا فی شیخ، وہ شیخ ایسا ہے یا نہیں ہے ابھی اس کی قسمت ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو فنا فی شیخ ہونے کا فائدہ نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو اس میں علامت ہوگی، موٹی موٹی علامتیں، اس کے ساتھ بیٹھنے سے تم کو نبی کریم زیادہ یاد آئیں گے، گھر میں بھی
گھر میں بھی زیادہ یاد آئے، اس کی علامت ہے۔ اس کے پاس بیٹھنے کی علامت ہے، کبھی آقا تم کو کبھی بھی یاد آئیں گے تمہاری آنکھوں میں نمی آ جائے گی، یار پہلے نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، تو سمجھو یہاں کچھ ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس سے زیادہ میرے خیال باتیں کرنی اچھی نہیں ہے۔ میں کچھ بیمار ہوں، زیادہ بیٹھ نہیں سکتا ہوں، نہ تقریریں کرتا ہوں، نہ تقریریں چاہتا ہوں، مجبوراً کچھ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ طریقت امانت ہے، تو اس امانت جس کے پاس ہو اس کو صحیح معنی میں پہنچانی چاہیے۔ تو میں اپنی امانت پہنچا دیتا ہوں، اس لیے بعضی باتیں ایسی کرنی پڑتی ہیں امانت کے طور سے، ورنہ یہ نہیں کہ میں اپنی شہرت چاہتا ہوں، نہیں، یا اشارے اپنی طرف کرتا ہوں، اشارے اپنی طرف نہیں کرتا، لیکن اصول یہ ہے۔ باقی تم جانو، تمہارا کام جانے، اور میں چاہتا ہوں اب مجھ کو اجازت دو 4 شعر سن کے، ہاں جی، تمہاری قسمت تمہارے ساتھ، ہماری قسمت، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، آقا سے ملانے والا صدیوں میں کوئی ملتا ہے، صدیوں میں، ہر وقت، صدیوں میں، صدیوں میں، یاد رکھنا۔ کہیں یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخل اللہ ثم دخلکم، دخل اللہ ثم دخلکم، دخل اللہ ثم دخلکم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی وصحبہ وسلم۔ نہ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نہ سوچ کے یہ عشق کوئی کار طفل ہے، نایاب پہ یہ ایک کفل ہے، گنجی نایاب پہ یہ ایک کفل ہے، طوفان ہے مجدار ہے ایک رنگ جو علم ہے، طوفان ہے مجدار ہے ایک رنگ جو علم ہے، وارث کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے، وارث کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مطلب آ جائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تم سے ہوتا نہیں، ہم سے ہوتا نہیں، تکبر دل سے نکلتا نہیں، تکبر۔ اویس کرنی فرماتے ہیں سوئی سے پہاڑ کو اکھیڑے کوئی بہت مشکل ہے، کہ اس سے بھی مشکل چیز ہے دل سے تکبر اگر نکل جائے۔ آقا جی نے جو باتیں کہی ہیں وہ خود بھی کی ہیں، وہ نہیں کرتے تو دوسری باتیں یہ کہاں سے کریں گے؟
آقا جی نے سر منڈایا، تمہارا سر ان سے افضل ہے، بعض والوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ آقا جی نے گھر کے کام خود کیے، اپنا جوتا گانٹھ لیتے تھے، اپنے کپڑے کو پیبند لگا لیتے تھے، بکری کے دودھ کو خود جا کے تھنوں کو دھوتے تھے، نکالتے تھے۔ کہا جو بازاروں میں پھرا، بخاری شریف حدیث ہے، اور اس نے پیبند والے کپڑے ڈالے، گدھے پر بازاروں پہ پھرا، اس نے تکبر نہیں کیا۔ یہ گدھے پہ چڑھنا مصیبت سمجھتے ہیں، پیبند والے کپڑے نہیں پہنتے۔ یہ باتیں بہت لمبی جاتی ہیں۔ اور خدا رسول سے دوستی کرنی ہے تو خدا رسول کے سامنے تمہارا وزن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اپنا وزن رکھتے ہو خدا کے سامنے، نبی کے سامنے، ہاں جی، پھر شیطان سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کی تھی، اس نے وزن رکھا تھا، پھر اس وزن نے اس کو ہلاک کیا۔ کہا آدم کچھ ہے تو میں بھی کچھ ہوں۔ جب خدا نے کہا سجدہ کر دو تو کر دو۔ خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے، تم کیوں زمین میں نکالتے ہو؟ یہ باتیں کچھ اس قسم کی ہیں، اس وقت کم ہے، اس کا بیان تو کرتا رہتا ہوں، دیکھتے رہنا۔ تو کبھی کبھی گھر کے کام خود کر لیا کریں، گھر میں جھاڑو دے لینا، عورت کا ہاتھ بٹا دینا، اپنے کپڑے دھونے تو عورت کے بھی ساتھ دھو دینا، کبھی کھانا خود نکال لینا، ایسے کام کیا کریں، گھر میں جھاڑو دے لینا۔ جب آقا جی کرتے تھے تو ہم تم آقا سے افضل ہیں۔ آقا کو ضرورت نہیں تھی ہم کو تم کو سکھانے کے لیے۔ نوکر کے ساتھ خود ہاتھ بٹا دیا کریں۔ جہاں جماعت کٹھے تم بیٹھو، ہر کوئی کام کرے، تم نہ کہ میں بڑا شیخ ہوں یا میں منسٹر ہوں، میں نہیں کروں گا، میں بیٹھوں، تم بھی کوئی نہ کوئی کام کر لیا کرو۔ اس وقت تفسیر کا وقت نہیں ہے، یہ شعر بڑے نایاب ہے۔ اگر یہ انا ختم ہو جائے، زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا ختم ہو جائے، تمہارا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں اور نبی کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں، اور تم کو کیا چاہیے پھر؟ خدا سے دوستی، نبی سے دوستی۔ لیکن یہ انا ختم ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے، کسی کو سیکنڈ نہیں لگتا ہے۔ تو یہاں آتے جاتے رہیں، کچھ نہ کچھ سنتے رہیں۔ اس وقت تفسیر کا وقت نہیں ہے، ایک دم آدمی کو سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اتنا تو سمجھ آتا یہ بات شیخ نے کہی تھی وہاں، اتنا یاد رکھنا۔ چلو کی بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے، بادش کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے۔ یہ سب دعوے کرتے ہیں یہ کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، مچھلی کھانی ہے، مہنگائی ہے، دکھڑیاں بنائی ہوئی ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ کام تو چلانا ہے نا، وہ چل رہا ہے ہمارا، لیکن تم سے نہیں چلے گا۔ میں مذاق بھی کروں نا، خدا کے لوگ سچ مانتے ہیں، بعض دل لگی بھی کروں نا، نیت میں وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کے فضل، کیونکہ میں عقیدہ رکھتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ کا، اس کی برکت سے نہیں میرے میں کما ہے۔ اور تم کو بھی کہتا تم بھی عقیدہ آقا پر رکھو، آقا کی بات کو سوچنا نہیں ہے، اندھا ہو کے ماننا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے آقا کا داڑھی رکھو، لوگ کہیں بھائی تو پہلے پھڈے باز تھا، یہ داڑھی پھڈے باز والی نہیں ہے، آقا کے حکم والی ہے۔ اگر تو لڑکیاں پہلے بھگاتا تھا، کہتا تھا خدا نے بغیرتا، اب لڑکی کو نہیں بھگاتا ہوں، اب میں کہتا ہوں اب نہیں بھگاؤں گا۔ تو نے قتل کیے تھے، وہ قتل کیے تھے، لیکن توبہ کی ہے، معاف ہو سکتا ہے۔ شرک معاف، میں شرک نہیں کرتا ہوں، باقی ہو گیا جو ہو گیا، معافی کا دروازہ کھلا ہوا، معافی مانگتا ہوں۔ تم مجھ کو کیوں دیکھتے ہو، اس کو بولو کہ میں یہ کیا وہ کیا؟ تم آقا کی بات کو دیکھو، آقا کہتے اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیب دیکھے دوسرے کے نہ دیکھے۔ تم کو میرے سے کیا حساب کتاب، بخشے گا وہ بخشے گا، نہیں بخشے گا تو اس کی مرضی ہے، لیکن بندہ اس کام میں شرک خدا سے نہیں کرتا۔ اگر آپ شرک سے بچ گئے نا،
اس کی تفصیل کافی ہے، اس میں بیان نہیں کر سکتا، وقت کم ہے۔ خدا شرک سے بچائے اور بڑے چھوٹے گناہ کا حساب نہ لے، کرم کا تقاضا رکھے اور آقا جی کو ہمارا آپ کا وسیلہ بنائے تو سب بخشائے انشاءاللہ۔ اس لیے پورا کر لو۔ کی بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے، وادث کے بنے کوئی بھی سنگ لالو گوہر ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یستجیب دعاء عن قلب اللہ، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو بے پرواہی سے دعا کرتا ہے۔ خدا سے لاپرواہ یا بے نیاز ہونا چاہیے۔ تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، حالات اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے فیصلے کرنے نہیں ہے، ابھی کبھی فیصلے کرے گا خدا، اس کو کیا کروں، اس کو کہاں پھینکوں، اس کو کیسے نعمت کا احساس ہو، اس کو کیسے پتہ چلے خدا کی نعمت اس پر ہے یا نہیں ہے۔ جسے نعمت چھینوں گا پھر اس کو پتہ چلے گا تو بڑا ہے، پھر نعمت دوبارہ ملے گی یہ کہے گا شکر ہے خدا کی میری آنکھ ٹھیک ہو گئی، شکر ہے خدا کا میرا آپریشن، پہلے کچھ نہیں تھا تو شکر اتنا نہیں تھا۔ تو خدا کی حکمت ہے، شکر کرے۔ اور بیماری سے انسان کو شکر بھی آتا ہے، اور بیماری سے خدا نعمت میں اضافہ کرتا ہے، نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جس کو زیادہ بیماری آ جائے تو نبی کریم فرماتے ہیں خدا شرم کرتا، اس سے حساب کتاب نہیں لیتا۔ یہ بیماریوں کو مصیبت نہ سمجھے، رحمت سمجھے۔ روحانی بیماری مصیبت عذاب ہوتا ہے، روحانی۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دروشی پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھتا ہے تو گھڑی گھڑی ابڑاسیاں لیتا ہے، گھڑی کو دیکھتا ہے کب نماز ختم ہو۔ پارک میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، ٹی وی کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، جو چیزیں انسان کے ذہن کو خراب کرتی ہیں۔ یہ بیماریاں، اس کو نماز اچھی نہ لگے، نماز اچھی لگے نا انسان نفلوں میں اضافہ کرتا ہے، کہتا ہے نماز ہی پڑھتا رہوں، کیونکہ نماز میں خاص بات ہے، لیکن وہ محنت کے بعد پھل ملتا ہے، محنت سے پہلے نہیں۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرضوں سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں کرتی، اگر وہ فرض ادا کر لے اور پھر نوافل زیادہ پڑھتا رہے، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا مقبول ہو جاتا ہے، میں اس میں سما جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، دل بن جاتا ہوں، مطلب خدا نہیں بن جاتا ہے، جو کچھ خدا کی قدرت سے اس کے اندر چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں میں رغبت کرنی چاہیے۔ اگر اس میں دل نہیں لگتا یہ سخت بیماری ہے، دنیا میں بھی نعمتیں چھینی جائیں گی اور آخرت میں خدا سے دور ہو کے مرے گا، اور وہاں بھی عذاب کے سلسلے ہوں گے۔ باقی ظاہر بیماری اس میں صبر کرے، اس میں دعا کرے، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن خدا اس کی دعا میں اپنی رحمت کے صدقے میں خود اختیار فرماتا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے، یعنی بیماری دور کر دیتا ہے، یا بیماری دور نہیں کرتا، کوئی مصیبت اس سے زیادہ آنے والی ہے تو خدا وہ مصیبت ٹال دیتا ہے، بیماری کو نہیں ٹالتا۔ تو انسان کو شیطان وسن میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا تصرف خدا کرتے ہیں، یا آخرت کے لیے اس کے لیے وہ دعا کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اس کی دعا کو رکھ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی دعا قبول ہو گئی، یا تو اس سے بلا ٹلے گی یا وہی چیز مل جائے گی، یا نہیں تو قیامت کو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول گا، تم نے صبر کیا تھا۔ تو مطلب ہے کسی صورت میں دعا کو نہ چھوڑے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ کہ دعاؤں میں بڑا زور دیا کریں، اور دعا یہاں سے لے بھی جائیں۔ دعا میں فرق ہوتا ہے، جو دعائیں آپ کو دیکھیں وہ تقدیر کو بدلنے والی دعا ہے، اور صبح شام پڑھا کریں چھوٹی چھوٹی، تو تقدیر میں تمہاری تبدیلی آسانیاں پیدا ہوں گی،
نیچے کسی کام میں ہاتھ ڈالو گے معمولی جیسے محنت سے وہ کام ہو جائے گا کہ تقدیر میں رحمت دے گی یہ نہیں. اس سے یہ چیز ہم کو آپ کو نبی کریم نے بتائی ہے. اور جو دعا نہیں مانگتا ہے تو وہ ہلاک ہی ہوتا ہے. جو دعا مانگتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے کہا ان رب لن یہلک مع الدعا، بندہ اگر دعا میں لگ جائے کبھی ہلاک نہیں ہوتا. اور اس بات پر بہت یقین ہونا چاہیے. کسی عام انسان کی یہ بات نہیں ہے. جو انبیاء میں امتیاز رکھتے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی باتیں یہ اٹل ہیں. ہاں تو خدا توفیق دے. اب تمہاری قسمت ہماری قسمت. السلام علیکم.